الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل شروع کریں گے. سورۃ النمل مکی سورت ہے، مثانی میں سے ہے. اس کی آیات 93 ہیں، 93. ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے النمل الشعراء کے بعد نازل ہوئی. اس کے کلمات 1494 ہیں اور حروف 4799 4799. النمل اس کا نام اس لیے کہ اس میں چیونٹیوں کے واقعے کا ذکر ہے. اسے سورۃ طاسین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اس سورت کی آیت نمبر 24 میں سجدہ آتا ہے. اس سورت میں ایک خاتون بادشاہ کا ذکر کیا گیا، ملکہ سبا کا، اور سلیمان علیہ السلام کا خاص واقعہ ہے. اس صورت میں 2 جانوروں کے نام چونٹی اور ہدہد کا لفظ آیا ہے جو کہ کسی اور صورت میں نہیں آیا. اس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ ذکر ہوئی ہے. یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو اس صورت کو دوسری صورتوں سے منفرد کرتی ہیں. سورۃ شعراء کے بعد چونکہ نازل ہوئی ہے تو اس میں اور سورۃ شعراء میں کچھ مشابہت بھی ہے، جیسے آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. سورۃ شعراء طاسیم میم سے ہے اور یہ سورت طاسین سے ہے، اور اسی لیے اہل تفسیر اسے سورۃ القصص اور شعراء کے ساتھ اس سورت کو ملا کر طواسین کہتے ہیں. الطواسین یعنی وہ 3 صورتیں جو ان 2 حروف کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، طا اور سین سے. الشعراء اور القصص میں میم کا اضافہ بھی ہے جبکہ النمل میں صرف طاسین ہے. دونوں صورتوں کی ابتدا قرآن کی شان کے ذکر سے ہوئی ہے، جیسے سورۃ شعراء میں تھا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اور یہاں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. دونوں کے موضوعات میں قصص غالب ہیں، یعنی قصے بیان کیے گئے ہیں. سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب
صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا قصہ۔ اور یہاں اس مبارک صورت میں گویا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل ہے، اور اس میں لوط علیہ السلام کے قصے کی تفصیل ہے جو سورۃ شعراء میں نہیں آئی۔ ساتھ ہی مزید اس صورت میں داؤد اور سلیمان علیہم السلام کے قصے بھی ہیں۔ دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے انجام پر غم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ شعراء کے شروع میں آتا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور یہاں اس صورت کے آخر میں بھی غم کرنے سے روکا گیا، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ تو پہلے ہم ایک رکوع کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تفسیر کے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، طاسین، تلکا یہ آیات و آیات ہیں، القرآنی قرآن کی، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی، ہدن ہدایت، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و یؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، ان بے شک الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، زینا مزین کر دیے ہم نے، لہم ان کے لیے، اعمالہم اعمال ان کے، فہم تو وہ، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لہم ان کے لیے، سوء العذاب برا عذاب ہے، وہم اور وہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم وہی، الاخسرون سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، اخسر کی جمع، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتُلَقَّى البتہ آپ دیے جاتے ہیں، القرآن قرآن، من لدن پاس سے، حکیم بہت حکمت والے، علیم بہت علم والے کے، اس جب قالا کہا موسیٰ موسیٰ نے، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی بے شک میں نے، آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، سآتیکم ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبر ان کوئی خبر، او یا آتیکم میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہاب ایک انگارہ، قبس جلتا ہوا، لعلکم تاکہ تم تصطلون تم تاپ سکو، فلما تو جب جاءہا وہ آیا اس آگ کے پاس، نو دیا وہ پکارا گیا، ان کے بورے کا برکت دیا گیا، من جو فن ناری آگ میں ہے، ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد ہے، وسبحانہ اور پاک ہے اللہ ہی اللہ، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انہو بے شک، انا میں ہی، اللہ اللہ ہوں، العزیز نہایت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا، وَأَلْقِ اور ڈال دے، عصاک اپنی لاٹھی، فلما تو جب رآہا اس نے دیکھا اسے، تہتز کہ وہ حرکت کرتی ہے، کأنہا گویا کہ وہ، جانن سانپ ہے، واللہ وہ منہ موڑ گیا، مدبرن پیٹھ پھرتے ہوئے، ولم اور نہ یعقب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لا تخف نہ تم ڈرو، انی بے شک میں، لا یخافو نہیں ڈرا کرتے، لدیہ میرے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے یعنی رسول، الا مگر من جس نے، ظلم ظلم کیا، ثم پھر، بدلا اس نے بدل دیا، حسنن نیکی سے، بعد سوء برائی کے، فانی تو بے شک میں، غفور بہت بخشنے والا ہوں، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں، وادخل اور داخل کر دے، یدک ہاتھ اپنا، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر بغیر، سوء کسی تکلیف کے، مرض کے، فی 9 آیات 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعون طرف فرعون کے، وقومہ اور اس کی قوم کے، انہم بے شک وہ، کانو ہیں وہ، قومن قوم، فاسقین نافرمان، فلما تو جب جاءتہم آ گئی ان کے پاس،
آیاتنا نشانیاں ہماری، مبصرتن واضح، قالو انہوں نے کہا، ھذا یہ، سحر جادو ہے، مبین کھلم کھلا، وجحدوا اور انہوں نے انکار کیا، بہا ان کا، واستیقنتھا حالانکہ یقین ہو گیا تھا ان کا یا ان کو، ان کا یعنی ان نشانیوں کا، انفسہم ان کے دلوں میں، ظلمن ظلم، علومن اور سرکشی سے، فانظر تو دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ اب تلاوت سن لیجئے اور اس کو غور کیجئے ترجمے پر۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين جی نہیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین،
طاسین حروف مقطعات ہیں۔ یہ مبارک صورت بھی قرآن کی ان 29 صورتوں میں سے ہے، 29 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ دو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں تعداد میں 9 ہیں۔ سورۃ طٰہٰ، نمل، یاسین، غافر، فصلت، زخرف، الدخان، الجاثیہ اور الاحقاف۔ یہ اگرچہ حروف ہیں لیکن ان حروف کے ساتھ عربوں کو چیلنج کیا گیا، جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود گھڑ لیا ہے، یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے کسی کاہن کا قول ہے، کبھی کہتے کہ یہ تو بس ایک نقل کیا ہوا جادو ہے، کبھی کہتے کہ کسی انسان نے آپ کو سکھایا ہے، کبھی کہتے کہ ہم بھی چاہیں تو ایسا کلام لے آئیں، کبھی کہتے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی بہت سارے اعتراضات تھے ان کے اور بہت سی حجتیں تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسا کلام بھیج کر ان کو لاجواب کر دیا۔ اور ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لا کر دراصل ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہی حروف ہیں جن سے مل کے قرآن بنا ہے، بھلا لاؤ اس جیسی کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی صورت، لیکن وہ اس کا جواب نہیں لا سکے کیونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین۔ تلکا کا اشارہ بعید ہے، اگرچہ قرآن سامنے ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی قرآن کی بلند شان کی وجہ سے اس کو تلکا کہا گیا ہے، آیات کو تلکا، یعنی ان آیات کو تلکا کہا گیا ہے۔ اور تلکا آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ آغاز میں بھی آپ نے دیکھا سورۃ البقرہ کے کہ ذالک الکتاب کہا گیا، اور یہاں چونکہ آیات کی طرف اشارہ ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اور کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہے، لکھا جانے والا۔ اور کتاب کا لفظ جو ہے وہ کاف تا با سے ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا، ملانا۔ اور کتاب کے ساتھ ہی، کتاب کے لفظ کے ساتھ جو پہلا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ آتا ہے ایک مرتب چیز کا، یعنی چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں کسی ایک موضوع کے متعلق۔ منتشر اوراق جو ہوتے ہیں ان کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ تو قرآن مجید میں خود قرآن کو کئی جگہ کتاب کا لفظ دیا گیا، بلکہ آغاز ہی اس سے ہوا، ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کروایا تھا، جمع کیا تھا۔ اور عربی میں کتاب کے کئی اور معنی بھی آتے ہیں سامنے، مجموعہ قوانین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، احکام اور قوانین کے لیے بھی، لیکن یہاں پر مراد اس سے اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی کلام اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک قرآن بھی اور ایک کتاب بھی۔ قرآن یعنی وہ جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کا کلام، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے قرآن، فعلان کے وزن پر، یعنی مقروء۔ اور کتاب مبین، روشن کتاب، واضح کتاب، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے مدعا کو، اپنے مفہوم کو، احکامات کو خوب کھول کے واضح طور پر بتاتی ہے۔ یعنی تلک آیات القرآن و آیات کتاب مبین ہے بیسیکلی، یعنی یہ قرآن کریم کے فصیح کلمات ہیں اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور پھر یہ کہ یہ حق اور باطل کا فرق نمایاں کر دیتی ہے، کھول دیتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ اگر کوئی سنجیدگی سے اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یا
توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، آنکھیں کھول کے پڑھتا ہے، دل کی آنکھیں کھول کے پڑھتا ہے، تو اس پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا، اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ یہ ایک محکم کتاب ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں اور پھر خوب حکمت والے باخبر کی طرف سے کھول کے بیان کی گئی ہیں، اور یہی چیز اس کو ایک معجزہ قرار دیتی ہے، معجزہ بتاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ، یہ دنیا کے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے شاعروں کے کلام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہترین باتیں ہیں، سچی خبریں ہیں، عمدہ احکامات ہیں، اور بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور ماضی اور مستقبل کے حالات کی خبر دیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے، انسان کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ چیز کو بھی آپ نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں پہلے قرآن کا ذکر ہے اور پھر کتاب کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ ہجر میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں قرآن کا پہلے ذکر ہے اور وہاں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی سورۃ الحجر کے اندر مضمون یہی ہے۔ اور یہ فرق کیوں ہے؟ ابن عاشور نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر میں اس آیت کے بعد کفار کے قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں اس کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے اس کے ہدایت اور بشارت ہونے کا ذکر ہے۔ تو کفار کو چونکہ قرآن پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہاں کتاب کا ذکر پہلے فرمایا، کیونکہ کتاب تو ہر حال میں ان پر حجت ہے، اور مومنوں کا تعلق قرآن لکھنے سے زیادہ پڑھنے کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں پہلے قرآن کا ذکر کیا گیا۔ ٹھیک، باریک سا نقطہ ہے۔ ہدم و بشرا للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ ہدن یعنی اسم فاعل ہادی کی بجائے ہدن مصدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ جب فاعل کی بجائے مصدر آ جائے تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی یہ تو سراپا ہدایت ہے۔ ایک تو نا ہادی ہدایت دینے والی، اور یہ کہ ہدن یعنی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہدن للمتقین بھی آتا ہے، اور ہدا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے راستہ دکھانے کے لیے آگے چلنا۔ تو زندگی کی ان اندھیری راہوں میں قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے جو ہمیں راہ دکھاتی ہے کہ کس طرف کو جانا ہے، اور اس کے بنیادی معنوں میں رہنمائی کے ساتھ ساتھ روشنی کا مفہوم بھی ہے، یعنی کتاب مبین ہے چونکہ اس سے پہلے کہا گیا ہے، تو وہ چیز جو روشن ہو اور جس کی روشنی میں دوسری چیزیں بھی صاف نظر آئیں، وہ جیسے دن ہوتا ہے، تو یہ اس معنوں میں ہدایت ہے۔ یعنی قرآن جو ہے اس کے اندر ایسے حقائق پائے جاتے ہیں، ایسی رہنمائی پائی جاتی ہے کہ جس میں چیزوں کی حقیقت صاف نظر آنے لگتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر بشرا للمؤمنین، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور بشرا بشارت کو بھی کہتے ہیں، خوشخبری اردو میں کہتے ہیں۔ اور خوشخبری کس چیز کی؟ یعنی اچھے انجام کی، جنت کی۔ تو قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہدایت دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ اور یہ معنی بار بار آیا قرآن مجید میں، ایک بار نہیں کئی بار ہدایت کا لفظ آیا قرآن کے لیے۔ ویسا سورۃ لقمان میں آتا ہے ہدم و رحمت للمحسنین، اسی طرح سورۃ النحل میں آتا ہے وہدم و رحمت و بشرا للمسلمین، پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں ہدم و شفاء، پھر سورۃ یونس میں ہدم و رحمت للمؤمنین۔ تو قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری بھی ہے، یعنی ایک تو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، دوسرا خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہے، لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس پر ایمان لائیں، جو اس کو مان جائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ،
تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے، اس قرآن نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوشخبری پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور بشارت کا لفظ جو ہے وہ ایسی خوش کن خبر ہوتی ہے کہ جس کا اثر انسان کی سکن پر آتا ہے. بشرا جلد کو کہتے ہیں نا، بشر اسی سے ہے، چہرہ بشرا، بشرا بیسیکلی کہتے ہیں اردو میں شاید. تو ایسی خبر کہ جسے انسان کی سکن بھی محسوس کرے، یعنی دل کے اندر جو خیال خوشی آئے وہ ظاہر ہو جائے انسان کے جسم سے. تو بہرحال یہ قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے. اور کس چیز کی خوشخبری؟ جیسے سورۃ توبہ میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 21 ہے اور 22، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت، جن میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ ہے دراصل خوشخبری. اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا. تو ایسی خوشخبریاں ہیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں ہے يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کیا بشارت ہے؟ اجرن کبیرہ کی. کس کے لیے؟ یبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے. اور یہاں قرآن کو بذات خود ہی ہدایت اور بشارت کہہ دیا گیا ہے. جی، ہدم و بشرا، یعنی کمال درجے کی ہدایت ہے اس میں اور کمال درجے کی خوشخبری ہے کہ کسی کو اگر جنت کی خوشخبری مل جائے تو اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے ہی نہیں. اس کو یوں سمجھیے نا، جیسے اگر کوئی شخص بہت سخی ہو تو ہم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ بہت سخی ہے، لیکن جب ہم اس کے مبالغے کی حد تک اس کو سخی مانتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو مجسم سخاوت ہے، یہ تو سراپا سخاوت ہے. تو سراپا سخاوت یعنی سخاوت ہی سخاوت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی اس قسم کے ایکسپریشن استعمال ہوتے ہیں. سراپا نیکی ہے، عدل کے لیے بھی آتا ہے. تو بہرحال جہاں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے وہاں یہ بھی یاد رہے کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے ڈراوا اور انذار اور خوف دلانے والا بھی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص کے لیے خوشخبری کا لیول بھی فرق ہے، درجہ. جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا، جس کا یقین جتنا زیادہ ہوگا، جو اس کتاب ہدایت سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے اتنا ہی ہدایت والا اور بشارت والا ہوگا. جی ہاں، یعنی جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی اس قرآن سے اس کی ہدایت بڑھتی ہے، اتنا ہی وہ ہدایت زیادہ حاصل کرتا ہے اس سے. اور جتنا ایمان کم ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ ہدایت بھی کم لیتا ہے. تو ان آیات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ حروف مقطعات میں قرآن کا اعجاز پتہ چلتا ہے حروف مقطعات سے، اور جھٹلانے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے. اور پھر یہ کہ اس قرآن کی آیات عظیم ہیں، اسی لیے تلکا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس کے بلند مرتبے اور عظیم شان کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ کہ یہ قرآن ایک واضح کتاب ہے، اس کے معنی روشن ہیں، کتاب مبین ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن سے دلائل سبھی حاصل کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل کی توفیق مومنوں اور متقین کے ساتھ ہے. یعنی ہدی للناس تو ہے، لیکن ہدایت توفیق کس کے لیے ہے؟ مومنین اور متقین کے لیے. ہدم و بشرا للمؤمنین، ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں، لیکن
اس سے ہدایت لیتے کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہر چیز سے متعلق ہدایت اور رہنمائی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ قرآن ہماری روح کی غذا بھی ہے، اور یہ ہمارے دل، دماغ، احساسات، ان تمام چیزوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور انسان زندگی میں بعض ایسے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جن کا ذکر وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات کرتا بھی ہے تو کوئی اس کو جواب ہی نہیں دے پاتا۔ بعض سوال انسان کے ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان ایک سے پوچھتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو ایسے جواب ملتے ہیں کہ جو کوئی اور انسان دے ہی نہیں سکتا، کوئی دنیا کی کتاب، کوئی عالم، کوئی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے وہ۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ ایک براہ راست خود تعلق قائم کرنا چاہیے، اور اس کو اون کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کے دل پر غم اور دکھ اور تکلیف کے سائے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بادلوں کی طرح، غمامہ کی طرح غم چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوئی جان نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو لاکھ بتائیں لیکن دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو اس سے گزرا ہی نہیں، اس نے تو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس نے تو محسوس ہی نہیں کیا، وہ کیا جانے کہ آپ کس حال سے گزرتے۔ تو آپ کا رب تو جانتا ہے، تو اس کا مداوع رب ہی کر سکتا ہے، اور رب سے تعلق مضبوط ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے پہ چلنے کی جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی ہر انسان کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، تو ان مشکلات کا حل بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتا سکتا ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی چیلنجز ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہیں، واقعات ہیں، ان سب سیناریوز میں یہ کتاب جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتی، یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں، چاہے ہماری زندگی کا، ہمارے جسم و جان کا، یعنی روحانی پہلو ہو، جسمانی پہلو ہو، جذباتی پہلو ہو، شعور کا لیول ہو، عقل کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کے لیے یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں احکامات کم ہیں، لیکن حکمت اور نصیحت کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور آیات کی تعداد تقریباً 6,500 ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو ان 6,500 آیات کے اندر احکام کی آیات جو ہیں وہ کم ہیں، اور زیادہ تر آیات جو ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اور اس کے اندر دل کی اصلاح کے لیے، اور اس کے شعور کو جگانے کے لیے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک ہے۔ تو جو برکت، جس چیز کے ساتھ برکت وابستہ ہوتی ہے، پھر اس سے انسان کو خیر ہی خیر ملتی، یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اور پھر یہ ہے کہ قرآن انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے، اور انسان کے احساسات کو چینلائز کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ خوشخبری دینے والی چونکہ کتاب ہے، تو اور اس کی خوشخبریوں کا میدان بھی بڑا وسیع ہے۔ جو لوگ اپنے سوالوں کا جواب چاہتے ہیں ان کو اس طرح کی خوشخبری ملتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، یعنی جو لوٹ کر آئے گا اس کی طرف، اس چشمے کی طرف، تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ مل کے رہے گا۔ جو تقوی کے ساتھ آئے گا، جو صبر کرنے والا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے لیے بھی دونوں جہانوں میں خوشخبریاں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی، ایسا نہیں کہ یہ خوشخبری صرف آخرت کے لیے، وہ فی الآخرت، اور آخرت میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان اور تقوی۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں ایمان اور تقوی کے ساتھ، ان کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے۔ اور خوشخبری کیوں دی جاتی ہے؟ خوشخبری دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب خوشخبری ملتی ہے تو انسان کو ایک خاص قسم کی طاقت ملتی ہے، ایک جوش، جی ہاں، ترغیب ہوتی ہے، ایک جوش
جوش اور ولولہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو خوشخبریاں دی. مثال کے طور پہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے بہت سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے اسے نقصان نہیں ہوگا، یعنی کچھ بھی اور نہ کرے یہی کافی ہے اس کے لیے. تو اب یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا بس مجھے خوشخبری مل گیا میں آرام کرتا ہوں، بلکہ ان کے عمل کی رفتار اور زیادہ بڑھ گئی، موٹیویشن مل گئی ان کو. بالکل. تو کسی کو بھی خوشخبری دینے سے ایک ڈھارس بنتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دیتی ہیں جب آپ غار حرا سے واپس آتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس، اگر عام زندگی سے آپ اس کو ریلیٹ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی بری خبر ہوتی ہے سنانے کے لیے. کبھی ان کی اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہے، کبھی دنیا کے حالات سے متعلق، یعنی وہ صرف یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ اتنی مثبت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر سے کوئی خیر کا پہلو نکال لاتے ہیں، اور انتہائی خوفناک قسم کی چیزوں کے اندر بھی یعنی جو تکلیف اور دکھ اور پریشانی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو خیر چھپی ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں. اب مثال کے طور پر آج کل جیسے سیلاب کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت تکلیف دہ ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اور کوئی اس میں بظاہر تو خیر نظر نہیں آتی کہ اتنے لوگوں کا نقصان ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پانی کے ساتھ جو مٹی اور منرلز اور کیا کچھ زمینوں پہ بکھر رہا ہے، جب یہ پانی اترے گا تو ان کی زرخیزی کس قدر بڑھ چکی ہوگی. اسی طرح بعض اوقات زلزلے آتے ہیں اور لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے اندر اس سے زمین کے بعض حصے ایسے جدا ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ خزانے نکلتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اس کے بغیر وہ نکال ہی نہیں سکتا. یعنی اب تو خیر دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن میں کبھی کبھی ایسے پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں جو بڑے ہی سخت قسم کے ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں ضرور ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپا کے رکھا ہوگا، لیکن کس کی ہمت کہ وہ وہاں تک جائے اور پہنچے. تو یہ پھر انسان کو یہ راہ کیسے ملی کہ یہاں سے تیل نکل سکتا ہے اور یہاں فلاں چیز نکل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ایسے انسان کے اندر سے بھی نا بعض اوقات جب اس کو بہت آرام کی زندگی ملتی ہے نا کچھ نہیں نکلتا، لیکن جب اس کو سخت قسم کے جھٹکے پڑتے ہیں اور اس کے ٹوٹتے ہیں اس کے خواب، تو پھر اس کی جو اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے میں شر نہیں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، ہر چیز کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. تو ہمیں خیر کی کنجیاں بننا چاہیے، لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے مزاج میں کچھ بھی ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اپنی ایسی چیزوں سے، تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ایک افضل ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کرنا ہے. جی اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم، نہیں تو میں آگے بڑھوں گی. سادی یہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، تو ابھی صبح ہی پتہ چلا ہماری اپنی ایک ساتھی یہاں کی، کل ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے گاڑی میں تھے، اور ان کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، تو پیچھے سے کوئی گاڑی بہت سپیڈ میں آ رہی تھی اور اس نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا. لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے والوں کی سوچ ایسی مثبت ہو جاتی ہے نا کہ وہ یہ کہنے لگیں کہ الحمدللہ کہ ہماری گاڑی وہاں پر تھی، لیکن اگر وہ گاڑی وہاں نہیں ہوتی تو لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ وہ اس تیز رفتار گاڑی سے ہٹ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تھوڑا سا نقصان کیا، لیکن بہت ساری جانیں الحمدللہ بچ گئیں. اور ان کے اندر کی خیر آپ دیکھیے کہ وہ اس کو بالکل اپنا نقصان بھول کے دوسروں کی جان کی سلامتی کی خوشخبری دے رہی ہیں. جی ہاں. میری ایک جاننے والی ہیں، ان کو کینسر ہوا تو وہ کافی موٹاپا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ پتلی ہوتی تو آپ کی بونز کو زیادہ نقصان ہونا تھا، تو اس موٹاپے نے آپ کو بچا لیا. تو وہ اتنا سرپرائز، مطلب شروع سے ان کو یہ کہا جاتا تھا موٹی ہو موٹی ہو موٹی ہو،
اور پھر جب یہ ہوا اس چیز سے گزری اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ بات کی تو وہ ایک دم وہ دل کو ایسے ہوا کہ ڈارس بن گئی، خوشخبری مل گئی. اسمارٹ ہو گئے. جی چلیے نیکسٹ. جی پیچھے دیجیے. استاذہ جہاں آپ نے کہا کہ خوشخبری ملتی ہے تو موٹیویشن آتی ہے اور یہ سارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے انہیں اپریشیٹ کریں تو وہ کام اچھا اور کرتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو نارملی منہ پہ تو خوشی آتی ہے بیکاز پورا کا پورا کیمیکل چینج ہوتا ہے اس کا اندر. جیسے ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے ہمت دلاتے ہیں تو ایک ڈوپامین ہے جس کو ہم ویسے تو بہت آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کر کے نکالتے ہیں، اس کو کوشش کرتے کہ وہ پیدا ہو، لیکن خوشی کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ اور خوشخبری سنانے کے ساتھ یہ ڈوپامین آٹومیٹکلی جنریٹ ریلیز ہو جاتا اور جب ریلیز ہوتا ہے تو پھر چہرے پہ بھی نظر آتا ہے اور اس کے کام میں بھی پھر نظر آتا ہے. آیت 3. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی مومن کون ہوتے ہیں؟ جن کی یہ صفات ہوتی ہیں، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت پر یقین. نماز کا تعلق اعضاء سے ہے، عمل بالجوارح ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور آخرت پر یقین کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یعنی اس کے ایمان سے ہے. یعنی قرآن مجید کی یہ آیات انہی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں، انہی لوگوں کو خوشخبری دیتی ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں کہ وہ عمل کرنے والے لوگ ہوں. وہ قرآن کو صرف ایک انفارمیشن کی کتاب نہ سمجھیں، ایک علم کی کتاب نہ سمجھیں، صرف مان کے یا زبان سے اعتراف ہی نہ کر لیں، بلکہ عملی طور پر اطاعت کرنے والے بھی ہوں. تو الذین یقیمون الصلاۃ، یقیمون میں جیسے کہ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تمام ظاہری ارکان، شرائط، واجبات، مستحبات کا پورا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، اور نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی خشوع و خضوع اختیار کرنا، جو کہ نماز کی روح اور اس کا لب لباب ہے. اور اسی طرح جو بھی نماز میں قیام میں جو پڑھا جاتا ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنا، اسی طرح رکوع میں، سجود میں، تشہد میں. اور یہ سب کچھ انسان اگر صحیح طور پر کرتا ہے تو یہی دراصل اقامت صلاۃ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور بغیر عذر کے جمع نہ کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اس کے فرائض کا تو خیال کرتے ہیں لیکن اس کی سنتوں اور آداب میں کوتاہی کر جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. تو ایسا کرنے والا دراصل نماز قائم نہیں کرتا. اور جہاں تک نماز کی وقت کی پابندی کا تعلق ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت سنائی گئی جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو بھولتا نہیں ہے؟ ہم سب بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، نماز میں بھی بھول جاتے ہیں، اور کس کے دل میں خیالات نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے وقت کا ضائع کرنا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا، فضول کاموں میں لگے رہنا حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جائے. یعنی پھر ضائع کیسے ہوتی ہے؟ یا تو پھر انسان جو ہے وہ دل لگا کے پڑھتا ہی نہیں، خشوع تو اس میں آتا ہی نہیں، جلدی جلدی ادا کرتا ہے اس کو، اور پھر یہ کہ بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کرتا ہے. جبکہ اس کے برعکس نماز جو ہے وہ مومن کے دل کا سکون ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے جسم کی طاقت کا سبب ہے. ہم بعض اوقات ایکسرسائزز وغیرہ کر کے طاقت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اپنے جسم کو حرکت دے گا کیونکہ حرکت میں برکت ہے.
تو لیکن یہ ہے کہ نماز کی جو حرکت ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا سکون عطا کرتی ہے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہت کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تھکے ہوئے ذرا آرام کریں پھر نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ تجربہ کریں رائٹ اوے، آپ وضو کرنے کے بعد، یعنی ایک تو وضو کرنے سے آدھی تھکاوٹ اتر جائے گی، جب فریش ہو جائیں گے ٹھنڈے پانی سے کرے تو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر صحیح پوسچر کے ساتھ، صحیح قیام اور صحیح رکوع اور صحیح سجود کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، یعنی اس کا طریقہ درست ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نماز کے اختتام پر آپ کی تھکاوٹ بھی جا چکی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اقم الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں راحت پاتے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں ڈسٹریکشن جو ہے کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور خصوصاً ہمارے جو فون اور یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں کہیں تنہائی اور یکسوئی میسر ہی نہیں. یعنی کھا بھی رہے ہیں تو ساتھ ہیں، سو بھی رہے ہیں تو ساتھ ہیں، سفر کر رہے ہیں تو ساتھ، یعنی ہر جگہ ایک ہم نے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھاڑا کھاڑا لگا رکھا ہے، کہ بس وہ اس کی ایسی مصروفیت ہے کہ جس سے نجات ہی نہیں. اور جتنا آپ اس میں کام کرتے جائیں، آپ اپنا، پہلے ہوتا تھا کہ ایک وقت مقرر ہوتا تھا کام کرنے کا، خط لکھنے کا، کاغذ قلم اٹھائے، اور پھر اس کو پہنچنے میں بھی ایک ٹائم لگتا تھا، ہفتہ تو لگ ہی جاتا تھا. مجھے یاد ہے جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یو کے گئی تھی تو اس وقت پورے ایک ہفتے میں خط ڈیلیور ہوتا تھا. یعنی ایک اگر منڈے کو آپ نے لکھا ہے تو منڈے کو جا کے ڈیلیور ہوگا. تو اب اتنا تو انتظار کرنا ہی پڑتا تھا، یعنی 2 ہفتے تو لگ ہی گئے آپ کے ایک بھیجنے میں اور پھر اس کا جواب آنے میں، اور 2 ہفتوں میں آپ اپنا بہت سا کام کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے واٹس ایپ، ادھر سے وہ کال کر دیتے، میں نے آپ کو میسج کیا آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے کال کیا آپ نے ریسیو نہیں کی، یعنی ساتھ کے ساتھ اعتراض. پھر آپ اس کی صفائی میں لگ جائیں کہ بھائی ایک معذرتیں کرنا شروع کر دیں. تو کس قدر زندگی میں ایک خلجان پیدا ہو گیا نا ان چیزوں کی وجہ سے. بہرحال اب یہ ہے کہ جب انسان ان سب چیزوں سے دور ہو کر اور اپنی نگاہیں بھی ایک خاص جگہ پر جما کر اور توجہ اور تسلی کے ساتھ یکسوئی اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، تو اس اقامت صلاۃ کا آخرت میں تو جو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب ہم نماز پراپر پڑھیں، کیونکہ ہمیں نماز پڑھ کے بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نماز ادا نہیں کرتے، بس پڑھتے ہیں، قیام نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے، اس کو تبتل نہیں ہوتا اس میں، بالکل بس کندھوں سے اتار پھینکنے کی بات ہوتی، چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور دلوں کا اطمینان پھر نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہمیں پھر بھی اطمینان نہیں. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں نہیں. اور اگر قیام نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ انسان کی جو ہے انسان کا اپنا ہی نقصان ہے. پھر دوسری طرف وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا بھی خیال رکھتے ہیں. صرف نماز روزہ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس پورے طریقے کے مطابق جو اللہ نے سکھایا ہے. اصل میں مال کی محبت جو ہے نا انسان کے اندر بہت شدید ہے. آپ کتنے بھی نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر مال کی محبت نہیں. مال انسان کے نفس کو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. وَتُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی بات میں کوئی شک ہی نہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت رکھتے ہو بہت زیادہ محبت، حُبًّا جَمًّا. اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی ان سب چیزوں سے انسان کی محبت ایک فطری سی بات ہے. جی ہاں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مال سے محبت جو ہے یہ ہر انسان کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے،
لیکن مومن مال سے محبت کرتے ہوئے بھی اس کا حق ضائع نہیں کرتا. آپ دیکھیے اگر محبت ہی نہیں اس کو دینا تو کچھ مشکل ہی نہیں. پھر مشکل تو اس وقت ہے کہ جب آپ کو مال سے محبت بھی ہے اور پھر آپ اس میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں یعنی عام صدقات تو کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں اور کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہو شمار ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ وہ صدقہ ہے کہ جو صرف حقداروں کو دیا جائے گا، اور اس کے تفصیل جو ہے وہ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ دراصل خالق اور مخلوق کے حق کا اعتراف کرنا ہے. یعنی ایک انسان کی حیثیت سے اپنے رب، اپنے نفس، اپنے مال اور دوسروں کے لیے اپنے آپ اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. اور ایمان جو ہے وہ صرف منہ سے بول دینے کا نام نہیں، یا صرف ایک عقیدہ رکھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس میں عمل ضروری ہے. عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے. اور یہ رزق کا خرچ کرنا جو ہے، یہاں تو زکوٰۃ کا واضح لفظ آ گیا نا، لیکن سورۃ البقرہ کے شروع میں ابتدا میں ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ مضمون کئی بار دہرایا گیا. جیسے سورۃ انفال میں بھی آتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. یہی دراصل حقیقی معنوں میں مومن ہے. اور پھر اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. یا مال پہلے آیا نفس بعد میں آیا ہے. ٹھیک، فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو بہرحال ایمان نیت، قول اور عمل کا نام ہے کہ ایمان لانے والے. یہاں پر آپ دیکھیے ہدی و بشریٰ للمؤمنین. ٹھیک، الذین کون ہے مومن؟ ایمان کی تعریف ہو گئی نا. یقیمون الصلاۃ، گویا نماز کا ادا کرنا ایمان میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوگی جو تحویل قبلہ سے پہلے پڑھ لی گئیں. تو یقیمون الصلاۃ یعنی بدنی عبادات بھی ایمان میں داخل ہیں، یؤتون الزکوٰۃ مالی عبادات بھی، اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ یقین جو ہے یہ تو بہرحال ایمان کا حصہ اگلا درجہ ہے. یعنی ان کا آخرت پر ایمان بھی ہے اور پکا یقین بھی ہے، اور تفصیلی ایمان رکھتے ہیں. اس میں آخرت میں پھر موت سے لے کر آخر تک جتنے بھی احوال ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے اس سب پر یقین رکھتے ہیں، چاہے اس میں قبر کا عذاب بھی شامل ہے اور قبر کی نعمتیں بھی، یعنی اس میں جو مومنوں کو جس طریقے سے رکھا جائے گا، اور پھر قیامت کی نشانیوں پر ایمان بھی اسی میں سے ہے، اور سور پھونکا جانا بھی، اور صراط اور میزان اور جنت اور جہنم، اور یہ سب چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور یقین جو ہوتا ہے وہ علم کامل ہوتا ہے جو قلب کی گہرائیوں میں اتر کر عمل کی دعوت دیتا ہے. یعنی یقین، ایمان لانے کے بعد جو یقین کا درجہ ہوتا ہے یہ دراصل انسان کے لیے عمل میں اس علم کو عمل میں ڈھالنے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی یقین جو ہے وہ دراصل عمل کی دعوت دیتا ہے، عمل پر ابھارتا ہے، عمل کروا لیتا ہے. اور آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پکا یقین ہو کہ وہ دن آنا ہے، ایک دن ایسا ضرور ہوگا، انسان اس کی تصدیق کرے، اور جو کچھ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہے ان سب چیزوں کو برحق مانے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ باقی تو جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان کو تو صرف ایمان سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن آخرت پر یقین کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ دے گا
وہی کرے گا، اس کو پتا ہے کہ دوبارہ کو اٹھ کے اس کو اس کا جب ملنا ہے، یعنی وہ سامنے رکھ کے آخرت کو کام کرے گا. جی جی آپ کیا کہتی ہیں؟ ساری یقین جو ہوتا ہے نا، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں وہ کام ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. مثلاً یہ کہ اگر باہر -25 ٹیمپریچر ہے اور اگر کوئی ایسے ہی ٹی شرٹ پہن کے باہر نکل جائے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حشر ہوگا، تو وہ پھر اپنا سارا پروٹیکشن کرے گا اور ساری احتیاطی تدابیر کرے گا اور پھر وہ باہر نکلے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے اس بات کا. تو آخرت کا یقین بھی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ اس نے آنا، اگرچہ کہ ہمیں وہ دن نظر نہیں آ رہا لیکن علم میں ہے صرف ہمارے، مگر یقین ایسا ہو کہ پھر ہم جو جو اعمال ہم سے کہے گئے ہیں کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے پھر ہم وہ کرتے رہیں. جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ یقین ایسا ایمان ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، بالکل شک سے خالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان کو عمل پر آمادہ کر دیتا ہے. تو آخرت پر جب یقین ہوتا ہے نا تو یہ چیز انسان کو باعمل بنا دیتی ہے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو وہ مان لیا اس نے، وہ سمجھتا ایسا ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات کوتاہی بھی ہوتی ہے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اخلاص بھی آتا ہے اسی سے. جی تو مومن آخرت پر یقین کیسے رکھتا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹھیک، یعنی ایسا یقین کہ جیسے یہ یقین ہے کہ دن کے بعد رات آنی آنی ہے. اچھا، جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رات آنی ہے تو پھر ہمارے عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی سونے کی تیاری، یا جو بھی ہم نے رات کو کام کرنا ہوتا ہے اس کی تیاری، سارے کام جلدی کر لیتے ہیں. جی سارے سمیٹ لیتے ہیں کہ اب تو بخیر روشنیاں ہو گئی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی تو لوگوں کو ہوتا تھا اندھیرا ہو جائے گا، تو اس سے پہلے گھر پہنچنے کی کوشش کرتے، اس سے پہلے سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، 6-7 سال کی تھی، تو میں نے کل بھی شاید بتایا تھا کہ میرے گاؤں میں 1 سال رہنے کا اتفاق ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اور میرے پھر ہوتے ہوئے بجلی آئی تھی. یہ 66 کی بات ہے، شاید 60 نہیں 63 کی، جی ایسے ہی کچھ 65-6 کچھ ایسا ہی تھا اس میں. اس وقت وہاں بجلی آئی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مغرب کا اندھیرا ہونے سے پہلے سب بھاگ دوڑ میں عصر کے وقت اپنے کام سمیٹ رہے ہوتے تھے کہ اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ لالٹین تو ہوتی تھی لیکن اس سے کتنی روشنی ہو جاتی ہے. جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، جس کو ایگزام کی تیاری کرنی ہے، جو بھی کرنا جلدی سے کرو. اور دن کو خوب استعمال کرتے تھے. اب یہ بجلی کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس قدر فائدے بھی بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ انسانوں نے رات کو بھی دن بنا لیا ہے، فطرت کے چلے گئے. خیر، کہنے کا اس بات کو کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو یقین ہوتا ہے نا کہ اب اندھیرا ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس سے پہلے یہ کام کر لیں، تو آپ باقی چیزیں چھوڑ کر فوکس ہو جاتے ہیں، فوراً وہ کرتے ہیں جو آپ کو آگے پیش آنے والا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ آتا ہے نا جیسے سورۃ الحاقہ میں انی ظننت انی ملاق حسابی. اور ظنہ کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ ظنہ کے بعد انا آ جائے تو ظن نہیں رہتا بلکہ یقین بن جاتا ہے. تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تو اس لیے میں نے اچھی تیاری کی کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور اسی لیے پھر اہل ایمان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پر اپنی ساری حدود توڑ دیتے ہیں تو گھر ہے جو چاہے کرو. تو مومن جو ہے وہ آخرت کو یاد رکھ کے، آخرت پر یقین رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور اپنے کلام میں، اپنے اوقات میں، اپنے اعمال میں کانشیس رہتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں کیا اس کی ضرورت ہے. کیونکہ بولنے میں بھی ایک انرجی لگتی ہے نا. یعنی عام روزمرہ زندگی میں بعض اوقات ہم بالکل فضول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وقت بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت
بات ہے اس کا. آج میں صبح جیسے نماز اذکار وغیرہ کے بعد ایکسرسائز کے بعد جو میں کل چونکہ میں کہیں گئی بھی تھی آؤٹ آف سٹی تو ٹائم بہت لگ گیا، تو کچھ کام جو رات کو میں کرتی ہوں وہ پھر صبح پہ آ گئے. تو صبح کا وقت حالانکہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو خیر انسان ساتھ ساتھ ذکر تو کرتا رہتا ہے، لیکن اتنی ارلی مجھے کچھ سننا یا کچھ کرنا وہ بھی اچھا نہیں لگتا سوائے قرآن کی تلاوت کی یا پھر خود ذکر کرے انسان. تو میں نے ٹائم نوٹ کیا کہ میرا سب چیزیں کام سمیٹنے میں کتنا وقت لگا تھا. 1 گھنٹہ 15 منٹ لگے تھے میرے. تو جب میرے ہسبینڈ واپس آئے مسجد سے، چونکہ سنڈے کے دن صبح کے وقت یہاں ناشتہ اور کافی ان کی ایکسرسائز اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو دیر سے واپس آئے. جب واپس آئے تو میرا دل چاہ کے میں نے کہوں کہ آج میرا 1 گھنٹہ اور 15 منٹ لگے ہیں ان سارے کاموں میں، کیونکہ وقت قیمتی ہے نا. پھر میں نے کہا کہ مجھے ان کو سنانے اور بتانے کا مقصد کیا ہے. میں اپنے یہاں کوئی حال فریاد بیان کرنا چاہتی ہوں، یا پھر ان سے کوئی تعریف لینا چاہتی ہوں، یا ان سے کوئی تسلی چاہتی ہوں. کیا چاہتی کیا ہوں؟ میں نے اپنے سیلف ٹاک شروع کر دی نا کہ اس بات کو کرنے کا کیا مقصد ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مقصد نہیں، لیکن اس وقت بیان کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکتا ہے کہ اس کی بجائے، یعنی پھر چوائس بھی ہوتی ہے نا کہ اس کی بجائے وہ بات کرو کہ جس سے جو کوئی فائدے کی بات ہو، جو اس سے بہتر بات ہو. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت اپنا حال ہی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ ہم وہاں گئے، یہ کھایا، وہ پیا، وہ فلاں کیا، وہ فلاں بھی آ گیا. ہاں اگر کوئی پیچھے مقصد ہے، کوئی سبق ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو بیکار کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اسی میں زندگی گزر جاتی. اور ان سب چیزوں میں بھی انرجی لگتی ہے. تو مجھے اپنے بولنے کا سارا کوٹا یہاں پورا کرنا ہوتا ہے، تو مجھے پھر اپنی انرجی سیو بھی کرنی ہوتی ہے کہ فالتو باتوں سے بچا کے رکھوں اپنے آپ کو. تو یہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، یا ہمارا مقصد کیا کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ایک بڑا مقصد ہے نا، اور اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کیے ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے اس کو پانے کے لیے. اب مثال کے طور پر ہمارا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اب یہ گول بنایا ہو ہم نے، تو پھر ہمیں گول سیٹ کرنے ہوں گے نا کہ کون سی چیزیں جو اللہ کا قرب دیں گی، وہ کرنی پڑیں گی. کون سے راستے ہیں جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو بہرحال جب آخرت کا یقین ہے اور آخرت کی کامیابی زندگی کا مقصد بنتا ہے، تو پھر انسان اپنے چھوٹے مقاصد بھی اس کے مطابق ہی رکھتا ہے. اور اس کے برعکس جن کو جی اٹھنے کا یقین ہی نہیں، قیامت کا یقین ہی نہیں، حالانکہ روز سو کے اٹھتے ہیں، مر کے اٹھتے ہیں، لیکن آخرت کے مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں، تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنے لیے انٹرٹینمنٹ اور پلیجر سیکنگ کا ذریعہ بناتے ہیں. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور. بالکل کنٹراسٹ ہے نا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، بہت انجوائے کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس نے واپس نہیں جانا، لہذا جو کمانا ہے، جو انجوائے کرنا یہی کر لو. اور یہ تو خیر مانتا نہیں تھا، اور اس کی اپنی عملی زندگی اس طرح کی تھی، لیکن کفار اور منافقین آخرت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یعنی جب ان سے آخرت کی بات کی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. تو بہرحال اس آیت سے کچھ باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ کہ ایمان والوں کی کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، یقیمون اقامت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو جتنی نماز کی فکر کرے گا اور جتنا زیادہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ فلاح اور ہدایت پائے گا. اور پھر یہ ہے کہ مومنین نہ صرف یہ کہ نماز کی فکر کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مند انسانوں کی بھی فکر کرتے ہیں. اور اس میں کتنا بڑا بیلنس قائم ہو جاتا ہے. عام طور پر جو دیندار طبقہ ہوتا ہے اس پہ ایک بڑی
چوٹ لگائی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے تہجد بھی پڑھتے ہیں اور بہت ذکر بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل بڑے سخت ہیں، انہیں کسی پہ رحم نہیں آتا، وہ کسی اچھا اخلاق نہیں برتتے، وہ سختی بہت ہوتی ہے، اپنی اولاد پہ بھی بڑی سختی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا بزنس میں ہو معاملہ وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سی ہوا چلی ہوئی ہے اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں اگر یہ 100% غلط نہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ، اگر 100% سچ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں سچائی ہے بھی، اور آپ نے شاید کوئی تجربہ بھی اس کا کیا ہو۔ تو ان دو کاموں کے بیک وقت کرنے سے یہ تاثر بالکل غلط ہوگا، یعنی وہ ادھر نماز قائم کرتے ہیں، ادھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ادھر لوگوں کا حقوق العباد ادا کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مستحق، یعنی اپنے مال اپنا ہے لیکن دوسروں کی ضرورت محسوس کر کے اس تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے حریص رہتے ہیں کہ ہماری ادا ہو جائے، وہ دے کر خوش ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ نہیں کرتے، وہ نماز کو ضائع کر کے اور زکوٰۃ میں بخل کر کے اپنے ایمان کی نفی کرتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو برحق سمجھنا، اس پہ یقین رکھنا، یہ مومن کی بنیادی، ایمان لانے والوں کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ کچھ کہنا چاہیں ورنہ میں نیکسٹ آگے چلوں گی۔ آپ نے لنک سینڈ کر دیا؟ آپ کو یاد دہانی روزانہ کرانی پڑے گی، مجھے بھول جاتی ہوں۔ کام کو صحیح طریقے سے کرنا، سمجھنا، غور و فکر، شعوری اور پھر عمل میں جب بدلنا۔ مجھے ایسے ہی نماز سے یاد آ گیا ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ کا رحمت اللہ کا قول، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری نماز میں سے اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا جتنا کہ تم سمجھ کے اس کو پڑھو گے، جتنا تم نے سمجھا اس کو۔ تو جتنا سمجھیں گے، جتنا غور و فکر کریں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو عمل کرنا چاہیں گے، یعنی کہ اگر جس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، یہ ساری ایک ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ ہمیں پہلے تو ہمیں لرن کرنی ہے اور پھر اس کو اپلائی کرنی۔ تو یہ جب تک ہم اپلیکیشن ساتھ ساتھ نہیں رکھیں گے تو ہمیں وہ شعور نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر ہم ورائٹی سے کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہر دفعہ وہی ہم گھسے پٹے اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے جو ہمارے پچھلے ہم نے سوچے یا دیکھے یا ہم نے بڑوں سے سیکھے۔ جی اچھا، میں ذرا آن لائن بھی لے لوں تھوڑا سا، میرا مائک کھلیے۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے آپ کہہ لیجیے، مائک ابھی کھلے گا تو پھر۔ السلام علیکم جی استاد، آپ ہی کے لیکچر میں ایک بار سنا تو وہ جملہ مجھے مائک سامنے کیجیے، کہ مال جو ہے وہ برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مال وہ برا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، تو دل میں بہت اہمیت ہے اگر، تو پھر انسان کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ تاثر ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ دین والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بہت مال نہیں ہونا چاہیے، بہت مالدار ہیں تو وہ دین پہ نہیں چل رہے ہوں گے، تو یہ حقیقت نہیں ہے اصل میں۔ استاذہ یہ یہاں دیکھیں بڑی نقطہ یاد دلا دیا کہ زکوٰۃ تو وہی دے گا نا جو مالدار ہوگا، غریب تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس مال کا ہونا کوئی برا نہیں، یعنی مومن وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے اس کا۔ جی استاذہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ ایمان والے جو بہت ہیں ریجڈ کہلاتے ہیں اور بہت زیادہ، بیکاز یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیلنس نہیں کر پاتے، حقوق اللہ کو
دیتے دیتے حقوق العباد کی طرف جی ہاں، اصل میں تو بیلنس ہی کی کمی ہوتی ہے، بیلنس کی کمی ہوتی کام ہے، خراب بھی وہیں ہوتا ہے. اور پھر بہت سختی نظر آتی ہے ان کے. کہیں پر بھی ہو، کسی بھی معاملے میں، دین یا دنیا کے، جہاں بیلنس خراب ہوتا ہے وہاں بدنمائی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگ بھاگتے ہیں پھر ایسے دین والوں سے کہ بھائی یہ تو بہت سخت ہیں، ان کی زبان بھی اور ان کی چہرہ بھی، تو ڈر لگتا ہے انسان کو اس سے بات کرتے ہوئے بھی. جی سب تو نہیں ہوتے لیکن ہاں صحیح صحیح. استاد جی یہ ایک سمینہ. سوال پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ کہ آج کل سے سب لوگ مال کمانے اور خرچ کرنے میں ہی مصروف اور دوڑ میں لگیں، تو کوئی پریکٹیکل آپ ٹپ بتائیں گے جس سے ہم مال سے بے رغبتی اپنے آپ کو شو کریں؟ آخرت کی یاد ہی ہے کہ مثلاً ایک طرف مال کمانے کا موقع ہے اور ایک طرف آخرت کمانے کا موقع ہے، تو دو کام آپ کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ چوز کس کو کرتے ہیں. تو اگر اس وقت اگر دنیا سیکریفائس کر کے آخرت کا سودا کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، اور دنیا ضرورت کی ضرور ہو کہ انسان مفلس محتاج نہ ہو، لیکن جہاں ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس پہ انسان پھر قناعت کر کے آگے بڑھے. جی ہاں. استاد جیسے پہلے بات ہو رہی تھی بجلی اور لالٹین کی، تو مطلب میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے لالٹین جلا کے وہ لگاتی تھی مغرب کے ٹائم میں. لیکن جب وہ بجلی آئی نا تو میں اتنی خوش ہوئی کہ میری جان چھوٹی لالٹین سے، بتی سے اور اس سے مٹی کے تیل سے. لیکن کہاں جان چھوٹتی ہے، آپ دیکھیں وہاں لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ لیکن وہ لالٹین نہیں جلتی نا اب. ہاں یہ تو ہے. جی جی یا رحمک اللہ. استاد جی یہ تینوں ہی باتیں جو ہے نا، ان سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان تینوں میں ایک کامن چیز ہونی چاہیے، وہ ہے اہتمام، کہ نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے. نماز کو ایک فرض تو ہے لیکن اس کو قرض سمجھ کے ادا نہ کیا جائے. اور دوسرے زکوٰۃ جو ہے نا، وہ بھی اب آج کل ہم الحمدللہ ادا تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اس کو ادا کرنے میں بھی اہتمام نہیں ہے. مجھے یاد ہے پہلے ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہم بلاتے نہیں تھے کسی کو، ہم ان کے گھر جا کے ان کو پوری عزت کے ساتھ دیا کرتے تھے کہ ان کی پردہ پوشی بھی رہے اور ان کا جو ہے نا وہ نفس بھی مجروح نہ ہو. اور اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کو تو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہماری بخشش تو ہو ہی جانی ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرہ کر لیا ہے تو بس، اور اس کے بعد کیا جتنا رہ دنیا جاتا کا ہے. اہتمام اتنا آخرت کے لیے اہتمام بالکل. نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہمارے نا اہتمام کی بہت کمی ہے. بالکل. پیچھے دیجیے ان کو دیجیے، آپ کے پیچھے. چلیے بولیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں نماز ہمیں اللہ کا قرب دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سنا ہوا ہے حکیم سے کچھ کہ ہیلتھ وائز بھی بہت فائدہ مند ہے. جس کا بیک کا بہت زیادہ پرابلم ہے وہ اگر طویل سجدہ کرے اس سے واقعی میں وہ فرق پڑتا ہے. میں نے خود اپلائی کیا. اور اگر آپ نماز کے وقت سارا وقت سجدے کی طرف فوکس کرے تو سر میں درد جس کا مستقل رہتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. جی ہاں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی میموری اچھی ہوتی ہے کیونکہ بلڈ فلو آتا ہے اس میں. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، اس نیت کو اس خیال کو نکال دینا چاہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جی پیچھے کوئی مائک ادھر لائیے، رائٹ سائڈ پہ آپ ہاتھ کھڑا کر دیجیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کلاس فرسٹ ٹائم آئی، میں ایل اے سے آئی ہوں، امریکہ سے، اور مجھے آپ سے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا. خیر چلے بہت لمبی بات ہو جائے گی. ابھی آپ کا میں نے سنا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمان جو ہے نا ایک گاڑی ہے، نماز اس کا ایک ویل ہے، زکوٰۃ اس دوسرا ویل ہے، آخرت اس کا تیسرا ہے، اور اسی طرح کے جو پلیئرس ہیں نا اس کے جو ہے وہ ایمان نہیں بڑھے گا جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور ایمان کے لیے بڑھانے کے لیے ہمیں سارے کام کرنے ہوں گے، خوشی سے کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمیں راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو نا. ہم کیا ایک چیز مجھے اور جو میں سوچتی ہوں اکثر، ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو زکوٰۃ تو دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں نا تو ان سے بات کس طرح کرتے ہیں ہم نا، ان سے توقعات رکھ بیٹھتے ہیں ہاں کہ ہماری عزت کرے، ہماری، مجھے سب سے زیادہ اور جو ہمارا برا لگتا ہے کام نا، ہم بات لوگوں کو بہت حقیر سے بات کرتے ہیں ان سے نا، جو کہ اچھا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا نا. یہ تو ایک فرض ادا کرنا ہے، شکر کریں کہ کوئی لینے والا ہے، ورنہ آپ کیسے ادا کریں. ابھی حدیث ہے نا کہ آئے گا وقت کہ لوگ ڈھونڈیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم دے سکے. وہ کہتے ہیں آج دیتے تھے تو ٹھیک تھا، کل دیتے تھے، آج تو ضرورت ہی نہیں مجھے اس کی نا. بالکل. جزاک اللہ خیر. وعلیکم.
الماس پیچھے چاہیے ہم کو. جی استاذہ، میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں نے آپ ہی کے لیکچر میں سنا تھا کہ نماز جو ہے وہ بہت دل کا سکون بنتی ہے. آپ فرما رہی تھیں کہ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے فوراً نماز پڑھی. میرے ساتھ اسی طرح ہوا کہ میرے بیٹے کا پاسپورٹ غائب ہو گیا اور ہمیں ٹریول کرنا تھا. وہ اس بیگ ہی میں نہیں تھا پاسپورٹ جہاں ہم سارے رکھتے. مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ استاذہ نے کہا تھا نماز، اور پھر مجھے وہ آیت یاد آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میں نے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھی. میں سلام پھیرنے والی تھی کہ میرا بیٹا پاسپورٹ لے کر آیا کہ بابا کے بیگ میں ہی تھا. سبحان وہ بعض پریشانی سے وہ نظر نہیں آتا. جی میں ذرا آن لائن اب لینے لگی ہوں ریفلیکشن. مجھے مائک ادھر لے آئیے. جی آمنہ بشارت، آمنہ کا مائک کھولیے. ایڈمن، آمنہ بشارت کا مائک کھولیے. بشارت ہے. جی استاذہ، میں ریفلیکٹ کری تھی خشوع کے بارے میں. آپ نے نماز قائم کرنے کے بارے میں بات کی، تو اتنا کانسٹنٹ چیلنج ہے خشوع کو اچیو کرنا. نہ ہم فوکس اچیو کر پاتے ہیں، نہ پریزنس اچیو کر پاتے ہیں. تو ابھی فقہ القلوب میں جو تبتل کا ٹاپک ڈسکس ہوا تھا، آپ نے آج ہنٹ بھی کیا کہ تبتل نہیں ہوتا ہے. تو وہ مجھے ایک نئے اینگل سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم ڈیٹیچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی پریشانیاں، اپنی کانورسیشنز، کاموں کا اسٹریس وہ لے کے نماز میں جاتے ہیں. اور نماز کا مقصد تو یہ ہے کہ خشوع حاصل کریں اور اس کو ریلیو کریں. لیکن کیونکہ ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے، تبتل نہیں ہوتا ہے، تو خشوع نہیں اچیو ہوتا ہے. تو مجھے یہ بالکل ایک نیا پرسپیکٹو سمجھ آیا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی مریم سلیم. مائک کھولیے، ٹائم قیمتی ہے. ان سب کے مائک کھول دیجیے جن کے ہاتھ کھڑے ہیں، تاکہ ایک کے بعد ایک بات کر سکیں. چلیے شاید اللہ کو منظور نہیں. جی بولیے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو قرآن کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی تھی نا، تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک ٹائم پہ مجھے ہوتا تھا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. تو جو کیفیت چل رہی تھی نا ٹین ایج میں، تو جو کیفیت چل رہی تھی اس جو بھی قرآن کا پیج کھلتا تھا نا، وہ ایسا لگتا تھا آنسر ہے. پھر اس کے بعد عادت پڑ گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ جو آپ کی کیفیت چل رہی تھی، اگر آپ اسی میں قرآن کھول لیں نا تو آپ کو رپلائی مل جاتا ہے. اور اس سے پھر اٹ ہیلپس الاٹ کہ ہم لائف میں نا جو بھی چل رہا تھا ٹربولینس، ہمارا دل پھر وہ ہلتا نہیں ہے، ہم اسٹیبل رہتے ہیں. بالکل. اوکے جزاکم اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، لہٰذا یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اہل ایمان کے لیے قرآن کے ہدایت اور بشارت ہونے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کہ ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، یعنی ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے ان کا جو شعور ہے وہ چھین لیا ہے، اور وہ اپنے برے اعمال پر خوش ہیں، راضی ہیں. تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ابتدا میں چونکہ مکی صورت ہے، اشارہ ہے قریش کی طرف، لیکن اس کے بعد بھی جو انکار کرنے والے تھے سبھی اس میں آ جاتے ہیں. اور وہ عقلی قضیے بیان کرتے اور کہتے اذا کننا ترابا ائنا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو واقعی ہم پھر نئی پیدائش میں ہوں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو کیا سزا دی گئی ہے؟ زینا لہم اعمالہم، زینا نے ہم نے خوبصورت بنا دیے، سنوار دیے، یعنی ان کو سمرے ہوئے نظر آتے ہیں. اعمالہم القبیحہ،
ان کے برے اعمال، یعنی ان کو اپنے برے اعمال اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کسی انسان کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز بات ہے کہ وہ گناہ کرے اور وہ اپنے گناہ پر پھر خوش بھی ہو اور اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ بھی سمجھے. جی ہاں، غفلت کا پردہ آتا ہے. اور پھر یہ کہ پردے سے زیادہ یہاں فرمایا کہ وہ چیزیں اس کو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں، مزین نظر آتی ہیں. جی ہاں، لینس چینج ہو جاتا ہے. جی، برائی نہیں لگتی، بلکہ غلط کام کر کے وہ اتنے مطمئن کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے نیک ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا. منافقین کا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ نے ان کا شعور لے لیا ہے. یہ کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کا شعور اس سے چھن جائے، اس کو بات سمجھ نہ آئے اور بات کی حقیقت کچھ اور ہو اور وہ کچھ اور سمجھ لے اس کو. یعنی آپ اس کو یوں دیکھیے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں انسانوں کے ساتھ ہر وقت کوئی مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. یعنی لوگ کوئی بات کرتے ہیں وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا مسئلہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جب آپ کی زندگی میں ہوں یا آپ کو ان سے ڈیل کرنا پڑے تو کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. جی بالکل، انہیں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، یا کوئی خیالی دنیا میں رہتے ہیں، یا اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور سب دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو اپنے غلط کام کو غلط نہ سمجھنا یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان نہ تو پھر توبہ کرتا ہے، نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، نہ اس سے باہر نکل سکتا ہے. کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کوکا کولا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کس قدر نقصان دہ ہے ہیلتھ کے لیے. یعنی جب کوئی پی رہا ہوتا ہے نا تو میں اندر سے کانپنے لگتی ہوں کہ یہ اس کو، یعنی کون اس کو سمجھائے، کون اس کو بتایا کہ یہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو شعور بھی نہیں، احساس ہی نہیں، وہ اس کے مزے میں اتنے غلطاں ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور پھر جتنے بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ اس کی ایسی چیزوں کی دیکھتے ہیں، تو صرف ایک مثال دی نا، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. اور ٹی وی تو بھرا پڑا ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئے ایسے پروڈکٹ کے ساتھ جو آپ کے، اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی اویئرنیس ہو گئی کہ ہر وہ چیز جس میں ایسی خوشبو ہو وہ نقصان دہ ہے، عورتوں کا جو ہارمونل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی. لیکن ان چیزوں کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ، اور ان کو پیش اس طرح کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو یہ تو نیسیسٹی بن گئی ہے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو یعنی انسان اپنے ساتھ زیادتی بھی کرے اور اس کو احساس بھی نہ ہو، غلط کام کرے اور اس کو وہ سب اچھے لگیں، یا پھر ایک اور چیز کہ نیک کام کر کے مغرور بنا دے، نیکی کا غرور دے دے اس کو، یعنی شیطان. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان چھوٹا موٹا کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، اس کے بعد ایسی ہوا اس میں بھرتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور مجھے اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک ہے برے اعمال خوبصورت بنا، ایک معنی یہ ہے کہ برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے، جو بہت ڈینجرس. دوسرا، ان کے اچھے اعمال ان کو اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کی ترقی کا عمل ہی رک جاتا ہے. فہم یعمہون یتحیرون یترددون، اندھے بنے پھرتے ہیں، حقائق ان کی نظر میں حقائق بدل چکے ہیں، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھتے ہیں. اور یہ ایک سزا بھی ہے
ایمان نہ لانے کی سزا بھی ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، الٹا دیں گے، جیسا کہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، وہ بھٹکتے پھریں، یعنی مہلت دے دیں گے کہ اور کما لیں جو برائیاں کمانی ہیں۔ تو یہ آخرت کے انکار کرنے والوں یا آخرت کے بارے میں شک کرنے والوں کی حالت بیان کی گئی ہے، یعنی دونوں قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک ہیں جو منکر ہیں اور ایک وہ جو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ایسے مسلمان سو کالڈ مسلمز کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ اب پائے جاتے ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں پکا یقین نہیں رکھتے۔ جو بچے مسلمان ہیں آخرت کا پکا یقین رکھتے ہیں، اگر ٹین ایجر سے لے کے آپ اوپر تک جائیے، اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو غلط چیزیں ہیں ان کے لیے بحث کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہو۔ کس قدر خطرناک بات ہے کہ جی ہاں جیسے بدعات ہے، اب بدعات کا بھی حال ہے کہ انسان سمجھتا میں نیکی کر رہا ہوں حالانکہ وہ گمراہی ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا آخرت پر جتنا کمزور ایمان ہوگا اس کی نظر میں برائی اتنی ہی زیادہ مزین ہوگی، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ برائی کو برائی سمجھنا ایمان ہے، برائی کو برائی نہ سمجھنا ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کمزور ترین درجہ کیا ہے کہ برائی کو برا سمجھا جائے، اس کے بعد تو پھر ایمان ہی نہیں۔ اور آخرت پر جس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی وہ برائیوں سے دور بھاگے گا کہ یہ میرے لیے آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو آخرت کی بات سمجھ آنے کے باوجود جب کفار نے یقین نہیں کیا تو حق ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نیکسٹ آیت کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرے گی اس لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی دنیا کو ہی اپنا مطلب و مقصد بنا کے گزارا، دنیا ہی ان کے سامنے رہی، آخرت کا ان کو کبھی دھیان ہی نہیں آیا۔ اس دنیا کی محبت میں انہوں نے دین کا، قرآن کا، آخرت کا، رسول کا مذاق اڑایا اور پھر دنیا میں دل بھر کے اپنے ارمان پورے کیے اور اللہ کو ناراض کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی اولاد کی طرف سے سکون اور قناعت اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ تو اس کے علاوہ بھی مختلف افراد اور اقوام پر مختلف صورتوں میں عذاب آتے رہتے ہیں، کبھی بیماریاں، کبھی فقر، بدامنی، قتل و غارت، اور عالم برزخ میں تو ہے ہی عذاب قبر، موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھوں عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ اس سے تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ آخرت میں اخسر ہوں گے۔ اخسر، خاسر سے اخسر، جی افعل التفضیل کا صیغہ، یعنی وہ صرف نقصان اٹھانے والے نہیں بلکہ
سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، حال کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ زمر میں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ بے شک اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار، یہی کھلم کھلا خسارہ ہے۔ اور وہ اوپر نیچے آگ کے سائبان ہوں گے، اور استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور یہ خسارے کی ایک اور بڑی ہولناک قسم یہ ہے کہ انسان دنیا میں بظاہر نیکیاں کرے دکھاوے کی، اور جب قیامت کا دن ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، مقصد کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، عذاب کی ایک اور شکل جو ہے، اور نقصان کی ایک اور شکل یہ حسرت کا عذاب ہوگا، وہاں جا کے واپس نہیں آ جائے گی۔ یعنی انسان کی جب عمر ختم ہو جائے گی، کل بھی اس میں پڑھا تھا نا ہم نے اس کے بارے میں کچھ، وہ آخرت کی اگلی اور ابدی زندگی گزارنے کے لیے جب پہنچے گا، آخرت میں داخل ہوگا، حتیٰ کہ موت کے بعد ہی، تو اس کو دنیا کے وہ ساری باتیں یاد آئیں گی کہ میں نے کیوں انکار کیا، میں کہاں کہاں کیا کچھ کر سکتا تھا، کیسے کیسے مواقع ملے تھے، کیسی زندگی ملی تھی، کتنے وسائل ملے تھے، کتنی نعمتیں تھیں میرے پاس، میں ان سب کو آج کے لیے استعمال کر کے ہمیشہ کی راحت پاتا، لیکن میں نے ان مواقع کو کھو دیا۔ تو ان ایسے لوگوں پر ایسی ذلت اور غم چھائے گا کہ پھر جس کا کوئی مداوع نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال اس آیت سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے برا عذاب اور شدید خسارہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پچھتاوے، پچھتاوے، جی ہاں، سخت سخت پچھتاوے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا شرک میں مبتلا ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، اس کی کتاب کا انکار کریں گے، اس کی ملاقات کا انکار کریں گے اور حق کی بجائے باطل کا ساتھ دیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے لیے خسارے کا باعث ہوں گی۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کے لیے خسارہ ہے، بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی بڑا خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ان خساروں سے بچا کے رکھے، اور ہمیں دنیا میں وقت پر ہی ہمیں سبق مل جائے اور سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت امپورٹنٹ ریمائنڈر، الحمدللہ آپ میں سے بہت سی بہنیں آلریڈی جانتی بھی ہیں. آج شام کو ہمارے پاس شیخ اکرم ندوی آ رہے ہیں. صرف 1 گھنٹے کا اسپیشل پروگرام ہے فار مین اینڈ ویمن بوتھ. فری ہے، اوپن ہے، نو رجسٹریشن ریکوائرڈ انشاءاللہ الہدیٰ مسجد میں. اور دوسری ایک اور اہم بات، خوشخبری کی بات ہے تو یہ خوشخبری ہی ہے ہمارے لیے کہ ہم الحمدللہ ویک ڈیز میں ٹیوزڈے سے سپٹمبر 9 سے تعلیم الحدیث کے نئے کورس کا آغاز کرنے والے ہیں. اور اس میں اگر آپ پہلے تعلیم القرآن کر چکے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک سفر نہیں کیا تب بھی انشاءاللہ آپ کو یہی انکریج کیا جائے گا کہ آپ آئیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم اس میں صحیح بخاری کے سلیکٹڈ ابواب پڑھیں گے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی منتخب صورتیں اس میں حفظ ہوں گی، بہت سی اور فائدہ مند چیزیں انشاءاللہ استاذہ جی کی لائیو کلاس اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ادریس زبیر کی کلاس علوم الحدیث میں اس میں پڑھائی جائے گی. تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند کورس ہے. رجسٹر کریں تو بہت اچھی بات ہے، ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز موجود ہیں. اگر کسی وجہ سے یو فیل لائک یو کین ناٹ کمٹ ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے 9:30 to 1:30 تو آپ ایز اے لسنر بھی آ سکتے ہیں، صرف لائیو کلاس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. بٹ پلیز میک شیور دیٹ یو ڈو کنٹینیو ٹو کم، کیونکہ یہی علم سے ساتھ کنیکشن ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، جو ہمارے یقین کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور یقین میں ترقی عطا کرے، آمین. جی 9:30 to 1:30 ٹورانٹو ٹائم. جی الحمدللہ the course is offered on site and